تو یہ معاملہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر پھیل سکتا ہے، نہ صرف یہ مشرق وسطیٰ بلکہ پھر یہ ایشیا، یہ یورپ، یہ سب تمام خطے جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نہ صرف خود بلکہ جو شراکت دار ممالک ہیں جن میں یورپ بھی شامل ہے اور مڈل ایسٹ کے بڑے ملک شامل ہیں جس میں سعودی عرب ہے، سعودی عرب بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یمن کے معاملے پر سعودی عرب نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ سیریا کے اندر جس لیڈر کے اوپر $10 ملین کی رقم رکھی گئی تھی، ہیڈ منی رکھی گئی تھی، اس شخص کو جو ہے سیریا کا رہنما بنایا گیا ہے اور سعودی عرب کے کہنے کے اوپر اس کی ٹرمپ سے ملاقات کرائے گی، اور ٹرمپ نے سیریا پر ساتھ نے دیکھا شام پر سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام پابندیاں ختم کر دی۔ ایک کیسی حیران کن بات تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے ان اقدامات سے ثابت کیا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، وہ جنگیں نہیں چاہتے۔ اور اب سعودی عرب سب سے بڑا، سعودی عرب کو بھی خدشہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران جنگ شروع ہوتی ہے کہ پورا خطہ جو ہے آگ کی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور پھر پاکستان، دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ، اور اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو پاکستان تو بھی پہلے ہی افغانستان کی سچویشن کو لے کے ایک بڑے چیلنجز پاکستان کو ہیں، افغانستان بارڈر سے، بھارت کے بارڈر سے، اور پھر آپ کو ایران کے بارڈر سے بھی اگر اس طرح کی چیلنجز مل گئے تو آپ کس چیز کو قابو کریں گے؟ تو یہ معاملہ صرف ایران کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے، پورے خطے کا معاملہ ہے۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے جو ہے کچھ خاص ٹارگٹس ہیں ایران کے اندر جو ہٹ کیے ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ ٹارگٹس وہی ہو سکتے ہیں جس کا اسرائیل جو ہے شور مچا رہا ہے کہ یہ وہ سائٹس ہیں جہاں پر ایران کا نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام جاری ہے، اور اس وقت اسرائیل میں بھی جو ہے اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے عوام کو کہ ایران بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اور ابھی محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ محدود پیمانے پر ہوگی، لیکن محدود پیمانے پر بھی جو ٹینشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت بھی ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ اسٹیو وٹکاف جو کہ صدر ٹرمپ کے خاص خصوصی مشیر ہیں، جو کہ مذاکرات کر رہے ہیں، جو کہ حماس سے بھی انہوں نے مذاکرات کیے، اور وہ اس وقت ایران کے ساتھ بھی مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے کسی نتیجے میں پہنچے۔ اور شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نزدیک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کوئی معاہدہ ہو، اور اس بات کا بھی بڑا امکان موجود ہے کہ اس معاہدے کو خراب کرنے کے لیے جو ایران کی امریکہ کی آپس میں اس وقت بات چیت چل رہی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے جو ہے اسرائیل نے جو ہے یہ بیچ کے اندر یہ میزائل حملے داغ دیے تاکہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ تعطل کا شکار ہو جائے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی انڈائریکٹلی طور پر اور تھوڑا بہت ڈائریکٹلی طور پر بھی جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشنز جاری ہیں۔ تو جہاں سے بھی کہیے ایران تو اس بات پر اصرار کرتا آیا نا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، تو اب جو چھٹے دور کا آغاز ہونا تھا مذاکرات کا اسی ہفتے میں، اب ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوگا، یا اس کے بعد ابھی مزید مذاکرات جاری رہیں گے؟ نہیں، مذاکرات جاری رہیں گے۔ دیکھیے مذاکرات جاری رہیں گے، اور صدر ٹرمپ نے، میں آپ کو جیسا میں ابھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ آج بھی جب ان کی وائٹ ہاؤس میں رپورٹر سے گفتگو ہوئی، ان سے اس طرح کے سوالات کیے گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی جو ہے ٹیم کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات جاری رکھی جائے۔ اور ابھی انہوں نے ٹروتھ سوشل جو کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا، اس پر انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دیا ہے کہ میں نے اپنی پوری انتظامیہ کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کسی معاہدے تک پہنچا جائے۔ اور یہ اب ایکس کے اوپر بھی جس کو ہم پہلے ٹویٹر تھا، اس پر بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایرانی قیادت کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہے، اور ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ صرف بات جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ یہی ہے جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے اس کی اسپیسیفکس کیا ہوں گی۔ کچھ خاص نمبرز ہے جو کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو دیے ہیں کہ آپ اس لیول تک جو ہے یورینیم کی انریچمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں جو پھر آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا لچک دکھانا پڑتی ہے جب معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے ایرانی سپریم لیڈر کے جو ہم نے بیانات دیکھے ہیں وہ ظاہری بڑے سچویشن میں بنتا بھی ہے نہیں بھی بنتا، ان کے بڑے سخت بیانات تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے جوہری قوت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا،
امریکا کو دھمکی بھی لگائی. اب مذاکرات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا، اب یہ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ ذرا نیت سے بھی تھوڑا سا ان کی نیت پر بھی آپ ذرا دیکھیے کہ ان کو رپورٹرز نے یہ بھڑکایا اپنے سوال کے اندر کہ جی دیکھیے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے انہوں نے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تھریٹنگ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی انسٹالیشنز پر حملہ کریں گے، جو خطے کے اندر امریکہ کے جو بیسز ہیں، جو یونٹس موجود ہیں امریکہ کے، بحری بیڑے بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ جی وہ ان کو بھی ہٹ کریں گے. تو ٹرمپ نے جو ہے کوئی اس کا کوئی تھریٹنگ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں جو ہوں پبلکلی جو ہے اس معاہدے پہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑے آرام سے انداز سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم ایران کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں مدد کریں گے. کتنا ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ایک خوشحال ملک، ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہم ایران کی مدد کریں گے، ایران کے ساتھ تجارت کریں گے، ان کے لوگوں کو خوشحال بنائیں گے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں اور ایران کی خوشحالی اور ترقی میں ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ تجارت کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ جو ایک معاملہ ہے کہ آپ کو جوہری قوت نہیں بننے دیا جائے گا، وہ اس پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک بڑا ایک واضح موقع تھا ان کا. اور دیکھیے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ ان کی انتظامیہ، ٹیمی بروس جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہے، ہم کل ان کی پریس کانفرنس سے موجود تھے تو وہاں پر ٹیمی بروس سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں ان مذاکرات کی ایران کے ساتھ. تو انہوں نے کہا بھی ہم پبلکلی، ہم عوامی طور پر اس کی جو ہے عوامی سطح کے اوپر ہم مذاکرات نہیں کر رہے. یہ مذاکرات ہوتے ہیں ایک مذاکرات کی میز پر، سفارتی سطح پر. وہ تمام ڈپلومیٹک لیول پہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کو تو نہیں بتا سکتی پوری عوام کو. جب چیزیں ہو جائیں گی، ڈن ہو جائیں گی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو بڑا محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے ایران والے معاملے پر. یہ بے شک ابھی میزائل داغے ہیں اسرائیل نے، لیکن جیسا کہ آپ کو میں نے کہا کہ امکان اسی بات کا ہے کہ مخصوص پیمانے پر حملے ہوں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا کہ تھوڑے سے حملہ جو ہے وہ اسرائیل کرے گا، تھوڑے سے حملے ایران کریں گے اور ممکنہ طور پر اس معاملے کو امریکہ روکنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ علاقے کا بدمعاش بنا ہوا ہے اور اس نے اسی وجہ سے یہ حملے کیے ہیں.